صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم مکرم، آج ہمارا سورہ حج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کی دوسری تراویح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سننا، جتنے علماء حفاظ کرام سناتے ہیں ان کا درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عوام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد عمل کر کے پورے سال اس کی جو فیوزات و برکات ہے اس کے صدقے اللہ کثرت سے نماز اور دین اسلام کے متعلق انہیں اچھی سوچے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج مکی یا مدنی، اس میں سخت اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ حاذان خصمان سے لے کر وہدو الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ حاذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی اور بعض مدنی، یہ صحیح ہے، اور یہ متعین نہیں کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی ہے۔ اور اس میں 10 رکوع ہیں، 78 آیت مقدسہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ حج۔ ہر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ بہرحال اس کو ترجیح نہیں ہے، بعض روایت ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک سجدہ ہے اور ایک جو ہے نا وہ سجدہ نماز ہے۔ اس سورت کے مضامین یہ ان کی پھر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے مضامین مختصر سے سنیں کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کی بنیادی عقائد کے دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اس سورت میں مزید یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر شروع میں بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس پر گفتگو کریں گے۔ مخلوق کے نمبر 2، مخلوق کے موت کے بعد ان کے دوبارہ زندگی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی ہے، جو رب تعالیٰ کو مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد رہنے والے لوگ، ان کے شکوک کو دور کر دیا گیا۔ اور نمبر 4، 5 قسم کے کفاروں کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والے جزا کے بیانات اس میں ذکر ہے۔ نمبر 6، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت اس صورت میں دی گئی ہے۔ نمبر 7، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی تو عذاب میں مبتلا کیے گئے وغیرہ۔ چلتے مضامین بہت ہیں، انشاءاللہ آگے اس پر چلے گئے۔ اب آگے اس کو شروع ذرا کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تھک گئے نا تراویح پڑھ کے، لوگ تھک جاتے ہیں۔ میں نے بولا رہے لوگ تو سحری تک لگے رہتے ہیں۔ ہاں کوشش کرو، انسان جو ہے نا پیسوں کے لیے پورے سال عشاء کے بعد جاتے ہیں صبح آتے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا بیٹا خود جاتا ہے اور کلفٹن جاتا ہے، رات کو جاتے ہیں اکثر یہاں درس سن کے، اور پھر صبح 8 بجے واپس آتے ہیں، اکثر کبھی یہاں نماز کے لیے آتا ہے۔ تو انسان ہمت کرے، لیکن انسان پیسے کے لیے بڑی ہمت کرتا ہے، دنیا دین کے لیے، اور یہ تراویح یہ تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا۔ ہاں میں نے بولا کاش ہم ان کو پیسے دے سکتے نا، پھر یہ بولتے آپ 2 گھنٹے پڑھو، لیکن صرف 1000 روپیہ دیتے بس۔ کیا خیال اس مسجد میں جگہ ہوتی؟ ارے باہر روڈوں پر ہوتا ہے، جامع عزیہ میں 1000 روپیہ ملتا ہے، بھائی آ جاؤ تراویح پڑھیں گے۔ اور پھر اگر ایسے ہوتا کہ روزانہ ایک بریانی، کہ بھائی چکن بریانی ہے، پھر تو اور شور ہوتا۔ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہ یوم ترونہا، وہ کتنا ہولناک دن ہے کہ جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ اس قیامت کے دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کیسے دن ہے؟ حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی مرضعہ، آج اس میں بھی پڑھا سورہ بقرہ میں بھی،
دودھ پلانے والی، والوالدات یرضعن اولادہن، جملہ خبریہ بمعنی انشاء. بڑی تفصیل تھی آج، لیکن ٹائم چونکہ نہیں تھا، میں نے بولا یہ درس بھی کرنا ہے. اور وہ اپنے بچے کو جو ہے نا بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے ایسے نظر آ رہے ہیں. تو قیامت کے ہولناک کیا، یہ اللہ کریم اس میں فرماتا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیتیں جو ہے غزوہ مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئی. اب دیکھیں صحابہ کرام اس آیت کو سن کے ان کی کیفیت کیا ہوتی اور ہماری کیا ہوتی، کہ وہ 15 رمضان تھا یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ سحری بھی نہیں کر پائے، صبح ان کی حالت چینج تھی. حضور نے فرمایا یہ کیا، بولے یا رسول اللہ یہ تو قیامت کا تو بہت بڑا سخت دن ہے، اور ہمارا کیا ہوگا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کریم نے خوشخبری 5 مقامات میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سورہ مائدہ میں 119، سورہ توبہ میں آیت نمبر 100، پھر سورہ فتح، پھر سورہ چلتے چلتے سورہ بینہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو یہ نازل ہوئی یہ سورت غزوہ بنی مستلق رات کے وقت نازل ہوئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائی، اور غمزدہ پرنم اور فکر تھے کہ یہ کیا ہوگا. اب آج ہم بھی سنتے، آپ لوگ بھی سنتے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سیاہ ہو گئے، گناہ کر 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 اب قرآن سن کے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی مثال دے دوں کہ ایک انسان ہے وہ نشہ کرتا، کیا ایسے بنا کے نسوار ہے یا گٹکا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا نا، اور مزہ آتا ہے. لیکن جس نے نہیں کیا، گٹکا نہیں کھایا، نسوار، اس کو ذرا ایک دے دو پھر اس کا کیا حالت ہوتی ہے، اس کو پھر زمین آسمان کا پتہ چل رہا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں سے پاک، اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ، تو وہ جب سنتے تو دل پر اثر کر جاتا تھا ان کو. اور ایک ہم کہتے ہیں دور ہے دور ہے بھی، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے. تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکیاں اور سختیاں تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ فرمایا گیا، اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم سے یہ وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور فرقہ کہتے ہیں کل حزب، اب تو فرقوں میں ہم بڑھ گئے نا، اس وقت تو کوئی فرقہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے سامنے تھے، اور اب حضور نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. 73 فرقہ بنیں گے، ہر ایک کہتے میں اس میں تو جنتی ہوں نا. حضرت عمر کی شان دیکھو کہ قیامت کے دن اگر ایک شخص جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے، تو وہ خوف زدہ ہے کہیں وہ میں نہیں ہوں. بولے اگر ایک جنت میں جائے گا، اب کہتے امید ہے کہ میں ہوں، یہ ہے تو وہ. اب ہم تو کہتے نہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں بھائی، باقی تو سب غلط ہے. ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فریحون. نہیں، خوف آپ کو بھی ہونا چاہیے، آپ پر کوئی وحی نہیں آئی کہ بس تو ہی صحیح ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا. یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ کون صحیح، ہارا کون اور جیتا کون، پر امید ہو. اچھا، تو نہیں، دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے، لیکن افسوس فی زمانے ہی قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین، جس دن کی یہ عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک مان پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگی، کوئی پوچھتا نہیں ہے، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روح بدنوں سے ملی، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، وہ برت تل جہیم، جنت جنتیوں کے اور جہنم جہنمیوں کے قریب، اور عجیب منظر ہوگا، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی. اور جس دن تم دیکھو گے
کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یہ پوری قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا امام غزالی نے. اور لوگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھے. اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے، اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا. آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے. اور اس دن تمہارے رب کریم کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی. جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے لگیں گے. کیسے پہاڑ جو ہے وہ اڑا کر وہ گرد بن جائیں گے، گرد و غبار کی طرح. جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. سورہ قاریہ میں ہے نا، لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پتنگ، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی گالوں کی طرف ہو جائے گے. اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بڑا پیارا ہوتا ہے اس وقت بچہ. اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. جس دن یہ زمین آسمان دوسری زمین میں بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ واحد قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دی جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی. اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ اور موڑ وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے. جس دن تم پہاڑوں کو جمع ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرف ہو جائیں گے. وانشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان ہو جائیں گے. اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی. جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ جو آگے بھیجا پیچھے چھوڑا سب حاضر ہوگا. جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور وہ دوسری صورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ ہیں. تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان، تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے سامنے زبان حرکت دے دے. اگر قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا جس باتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں غور فکر کرنے والے اور ان میں جو احکام آئے، نصیحتیں آئیں، ان سے نصیحت حاصل کرنے والے اور جو عوامر ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کمر بستہ رہنے والے اور جو نواہیات ہے اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا ہمارا یہ درس ہے کہ جس دن اے انسان، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والے اپنے حمل ڈال دے گی. اور لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اس دن غیر مسلم کیسے ہوں گے اس کا پس منظر یہ دیکھیں. 2 صورتوں میں آپ کو ایک ایک آیت سنا دوں کہ یہ انسان اپنے دوست کو دیکھ کے سورہ
70 نمبر سورہ معارج میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دوست کو دیکھ کے کیسے بھاگے گا. یہ پہلے یہ منظر بنائے گئے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور تھوڑا صبر کیجئے. یہ تو ان کو دور دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. اور جس دن آسمان ہوگا جیسے چاندی پگھل جاتی ہے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون. اور اس دن لا یسأل حمیم حمیم، ایک گہرا دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دیکھتے ہوں گے. یود المجرم، نافرمان اللہ نبی کا باغی، وہ چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے، اور اس کنبے کو، اس خاندان کو جس میں یہ رہتا تھا ان کو حوالے کر دے. جو زمین میں ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پھر انہیں نجات ملے. کہ اللہ ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزعات للشوا، وہ کھال اتارنے والی، بلا رہی ہے. تد بلاتی من ادبر و تولا، جس نے پیٹ کر کے منہ پھیر لیا، اور جو جمع فعوا، اور جوڑ کر مالوں کو سمیٹ کر رکھ دیا. تو یہاں اور پھر سورہ بسا میں اللہ کریم نے قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار ہے. یقیناً اس دن بھی ایسے لوگ ہوں گے بھلے پرسکون ہوں گے، وہ بھاگیں گے نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں 67 نمبر آیت میں، کہ متقی پرہیزگار لوگ وہاں بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. پلڑا میزان بھاری ہوگا اور پولیس سرات پر آنکھ جھپکتے پار. جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی اب نشینی. پھر تو مزے ہی مزے. اس دنیا میں اگر اس نے یقیناً اور محنت کی، زندگی کا مقصد پہچان لیا کہ میری زندگی کا مقصد بنگلہ بنانا نہیں ہے، نوکریاں کرنا نہیں ہے، وہ تو عبادت کی نیت سے کرو. اس میں حرام خوری نہیں کرو، رشوت نہ لو، اس میں اپنے فرائض سر انجام دو، آپ کے جو فرائض ہیں. تو پھر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے اب بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو یاد کر کے اللہ کی بندگی، پیارے نبی کے محبت میں اللہ توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں خصوصاً 5 کی نماز روزہ رکھنے، 7 تراویح پڑھنے اور نوافل، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر، اپنے گناہوں پر استغفار، پیارے نبی پر درود و سلام سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ.